खालिद को घोड़े की पीठ पर बैठे और मदीना की तरफ जाते हुए जब वो लम्हात याद आ रहे थे तो इसकी मुट्ठियां बंद हो गई। गुस्से की लहर उसके सारे वजूद में फिर गई। वो वक्त बहुत पीछे रह गया था, लेकिन अब भी इसके अंदर गुस्सा बेदार हो गया। उससे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि इजलास में तय हो गया था कि मुसलमानों के पास मक्का का कोई आदमी अपने कैदी को छुड़ाने मदीना नहीं जाएगा, लेकिन एक आदमी चोरी छुपे मदीना चला गया और फिदिया अदा करके अपने बाप को रिहा करा लाया। इसके बाद कुरैश का कोई ना कोई आदमी चोरी छुपे मदीना चला जाता और अपने अजीज रिश्तेदारों को रिहा करा लाता। बिलाहर अबू सुफियान ने अपना हुक्म वापस ले लिया। खालिद का अपना एक भाई जिसका नाम वलीद था मुसलमानों के पास जंगी कैदी था। अगर उस वक़्त तक कुरैश ने अपने बहुत से कैदी रहा ना कराए होते तो खालिद बिन वलीद अपने भाई की रिहाई के लिए कभी ना जाता। उसे अपने भाइयों ने मजबूर किया था कि वलीद की रिहाई के लिए जाए। खालिद को याद आ रहा था कि वो अपने वक़ार को ठेस पहुंचाने पर आमादा नहीं हो रहा था, लेकिन उसे एक ख्याल आ रहा था कि ख्याल ये था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके कबीले के थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार यानी जो मुसलमान हो गए थे वो भी कुरैश और अहले मक्का में से थे। वो आसमान से तो नहीं उतरे थे। वो इतने जबरी और दलेर तो नहीं हो सकते कि 313 की तादाद में 1000 को शिकस्त दे सकते। अब उनमें कैसी कुव्वत आ गई है कि वो हमें नीचा दिखा रहे हैं, हमारे आदमियों की कीमतें मुकर्रर कर रहे हैं। मैं इन्हें एक नज़र देखूंगा, खालिद ने सोचा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखूंगा और अपने भाई हिशाम को साथ लेकर मदीना चला गया। उसने अपने साथ 4000 दिरहम बांध लिए थे। उसे मालूम था कि बनु मुखज्जम के सरदार वलीद के बेटे का फिदिया 4000 दिरहम से कम नहीं होगा। ऐसे ही हुआ। उसने मुसलमानों के यहाँ जाकर अपने भाई का नाम लिया तो एक मुसलमान ने जो कैदियों की रिहाई और फिदिये की वसूली पर ममूर था कहा 4 दिरहम अदा करो, हम फिदिया में कुछ रियायत चाहते हैं। खालिद बिन वलीद के भाई हिशाम ने उस मुसलमान से कहा तुम लोग आहर हम में से हो, कुछ पुराने रिश्तों का ख्याल करो। अब हम तुम में से नहीं हैं। मुसलमान ने जवाब दिया हम अल्लाह के रसूल के हुक्म के पाबंद हैं। क्या हम तुम्हारे रसूल से बात कर सकते हैं? खालिद बिन वलीद के भाई हिशाम ने पूछा। हिशाम, खालिद बिन वलीद ने गरज कर कहा, मैं अपने भाई को अपने वकार पर कुर्बान कर चुका था, मगर तुम मुझे साथ लेकर आए हो। ये जितना मांगते हैं इन्हें इतना ही दे दो। मैं मोहम्मद के सामने जाकर रहम की भीख नहीं मांगूंगा। उसने दिरहमों से भरी हुई थैलियां मुसलमानों के आगे फेंक कर कहा गिन लो और हमारा भाई हमें दे दो। रकम गिनी जा चुकी तो वलीद को खालिद और हिशाम के हवाले कर दिया गया। तीनों भाई उसी वक्त मक्का को रवाना हो गए। रास्ते में दोनों भाइयों ने वलीद से पूछा कि इनकी शिकस्त का बायस क्या था। इन्हें तौक़्क़ो थी कि वलीद एक जंगजू खानदान का जवान था। इन्हें जंगी फहम फरासत और हर्ब व ज़रब के तौर तरीकों के मुताबिक मुसलमानों की जंगी चालों की खूबियाँ और अपनी हामियाँ बताएगा। मगर वलीद का अंदाज ऐसा था कि उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उस पर कोई पुरस्रार असर हो गया हो। वलीद कुछ तो बताओ, खालिद ने उससे पूछा। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। कुरैश के तमाम सरदार अगली जंग में शामिल हो रहे हैं और हम इर्द गिर्द के कबाइल को भी साथ मिला रहे हैं। वो मक्का में जमा होना शुरू हो गए हैं। सारे अरब को इकट्ठा कर लो। खालिद, वलीद ने कहा, तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकोगे। मैं नहीं बता सकता कि मोहम्मद के हाथ में कोई जादू है या उनका नया अकीदा सच्चा है। आहर क्या बात है कि मैं इनका कैदी होते हुए भी इन्हें नापसंद नहीं कर रहा। फिर तुम अपने कबीले के गद्दार हो। हिशाम ने कहा, गद्दार हो या तुम पर इनका जादू चल गया है। वो यहूदी पेशवा ठीक कहता था कि मोहम्मद के पास कोई नया अकीदा या नया मजहब नहीं, उसके हाथ में कोई जादू आ गया है। जादू ही था, वरना बदर में शिकस्त कुरैश कैसे खा सकते थे? खालिद ने कहा। वलीद जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। उसके होंठों पर तबस्सुम था। वो मुड़ मुड़ कर मदीना की तरफ देखता था। मदीना से कुछ दूरी पर ज़ेयुल खलीफा नाम की एक जगह हुआ करती थी। तीनों भाई वहां पहुंचे तो रात गहरी हो चुकी थी। रात गुजारने के लिए वो वहीं रुक गए। सुबह आंख खुली तो वलीद गायब था। उसका घोड़ा भी वहां नहीं था। खालिद और हिशाम सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचे कि वलीद वापस मदीना चला गया है। उन्होंने देखा था कि उस पर कोई असर हो गया है। ये मुसलमानों का ही होता था। दोनों भाई मक्का आ गए। चंद दिनों बाद उन्हें मदीना से वलीद का जुबानी पैगाम मिला। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का सच्चा और आखिरी रसूल तस्लीम कर लिया था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और बातों से इतना मुतासिर हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर दिया। मौरखीन लिखते हैं कि वलीद बिन वलीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजूर नजर में से थे। इन्होंने मज़ाहब में भी और कुफार के साथ मार्का अराई में भी अपना नाम पैदा किया था। खालिद को उस वक्त बहुत गुस्सा आया। एक तो उसका भाई गया, दूसरा 4000 दिरहम गए। चुनाचा कुरैश और मुसलमानों के दरमियान
خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے بے انداز درہم و دینار اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ خالد مدینہ کی طرف چلا گیا تھا، اسے افق سے ایک کوہانی سی ابری ہوئی نظر آئی۔ خالد جانتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی لمبی لمبی اور اونچی اونچی ٹکریوں پر چل رہا تھا۔ احد احد! خالد کے گوڑوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی ہلکی سی للکار سنائی دینے لگی، میں ابو سلمان ہوں، میں ہوں ابو سلمان۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک خونریز جنگ کا شور و غل اور سینکڑوں گھوڑوں کے ٹاپ اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بے تاب تھا، اس نے یہ جنگ لڑی۔ خالد کا ذہن پیچھے ہی پلٹتا گیا۔ 4 سال پہلے کا واقعہ تھا جب 625 ہجری شوال 3 ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی، اس میں 700 افراد نے زرہ پہن رکھی تھی، گھوڑے سوار 200 کے لگ بھگ تھے اور رسد اور سامان 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ خالد کو ایک روز پہلے کی طرح یہ بات یاد آ رہی تھی، اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا۔ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار ابو سفیان تھا اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ خالد کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی، عمر بن عاص کی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ باقی سب گانے بجانے والیاں تھیں۔ سب کی آواز میں سوز تھا اور ان کے ساتھ ڈولک تھے۔ ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جوشیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھتی اور ان کی یاد تازہ کرتی جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ خالد کو افریقہ کا ایک جیشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب، وہ قریش کے ایک سردار جبر بن مطعم کا غلام تھا۔ وہ ذرا قد دراز، سیاہ اور طاقتور تھا۔ اس نے برچھی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی۔ اس کا افریقی نام کچھ اور تھا، اسے عربی نام جبرو نے اس کے جنگی کمالات دیکھ کر دیا تھا۔ بن حرب کوچ سے کچھ پہلے جبرو بن مطعم نے اسے کہا، مجھے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینا ہے، شاید مجھے موقع نہ مل سکے۔ میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد کے چچا حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اگر تم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری برچھی سے قتل ہوں گے۔ وحشی بن حرب نے کہا۔ یہ جیشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں عورتیں اونٹوں پر سوار تھیں اور اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ ابو وسیع کسی عورت نے پکارا، یہ وحشی بن حرب کا دوسرا نام تھا۔ وہ رک گیا، دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند اسے بلا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ ابو وسیع، ہند نے کہا، حیران نہ ہو، تجھے میں نے بلایا ہے۔ میرا سینہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ حکم ہتون، غلام نے کہا، اپنے سالار کی زوجہ کے حکم پر اپنی جان دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے قتل کیا تھا۔ ہند نے کہا، تو حمزہ کو اچھی طرح جانتا ہے، یہ دیکھ میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی بن حرب نے ہند کے زیورات پر نگاہ ڈالی اور وہ مسکرایا اور زیر لب اور پرعزم لہجے میں بولا، حمزہ کو میں ہی قتل کروں گا۔ خالد بن ولید کو اپنے لشکر کا کوچ یاد آ رہا تھا۔ اس راستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا۔ اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر اپنے لشکر کو دیکھا تھا۔ اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا۔ اسے مدینہ کے مسلمانوں پر رحم بھی آ گیا تھا، لیکن اس رحم نے بھی اسے مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کو کچل ڈالنا اس کا عزم تھا۔ جنگ احد کے بہت دن بعد اسے پتہ چلا تھا کہ جب مکہ میں قریش لشکر جمع کر رہے تھے تو اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی، اور جب یہ لشکر مدینہ کے راستے میں تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رفتار اور پڑاؤ کے بارے مدینہ سے مسلسل اطلاعات مل رہی تھی۔ آپ کو اس لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے مدینہ سے کچھ دور کوہ احد کے قریب ایک ایسی جگہ کیمپ کیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے 2 جاسوس اس لشکر کی پوری تعداد دیکھ آئے ہیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ جو 225 کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور شیخین نام کی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1000 پیادے مجاہدین تھے، جن میں سے 100 نے سروں پر زیریں پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں کے نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا جو
جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینے کے بعض ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا۔ کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق ہے بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینہ سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک با اثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بحث میں الجھ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ قریش کا لشکر 3 گنا بڑا ہے، اس لیے مدینے سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ہی ہم خیال تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ قبول فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ مجاہدین اسلام سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے، تب پتہ چلا یہ سب منافق تھے۔ عبداللہ ان کا سردار تھا۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 کو ہی ساتھ لے کر احد کے دامن میں شیخین کے مقام پر مجاہدین کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک ٹکری پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی یہ ترتیب دیکھی تھی۔ اس نے اپنے سلار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلایا تھا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پر بٹھا دیا تھا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر تھے۔ اپنی ذمہ داریاں سمجھ لو عبداللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھوڑا سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پر گھوڑا سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو گھوڑے سواروں پر مرکوز رکھو جہاں پیادوں کا مجھے ڈر نہیں۔ تقریباً تمام مسند مورخین جن میں ابو ہشام اور وقدی خاص طور پر قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کو واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری سے ہی محفوظ رہے گا، تمہاری ذرا سی کوتاہی ہمیں بڑی ذلت امیزہ شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے یا ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے دیکھو تو بھی اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے، وہاں سے تم نیچے ان تمام علاقے کے حکمران ہوگے جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان میں لامحدود محاذ پر ہو تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کی افراد سے مسلمانوں خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی ترتیب بچپن سے ہی دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جبٹنا، دشمن کو چکر دے کر مارنا، اپنے وسطوں کی تقسیم اور اس پر کنٹرول اس ترتیب میں شامل تھا جو اسے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربہ کارانہ سردار کی نگاہوں سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے مقابل لے گیا۔ اس نے گھوڑا سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرما تھے، دونوں کے ساتھ 100 گھوڑا سوار تھے۔ تمام گھوڑا سواروں کا کمانڈر عمرو بن عاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 113 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور